بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جنات کہیں بھی آ سکتے ہیں، جیسے اس لڑکی کی زندگی میں ایک خوفناک جن آیا تھا جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور اس جن نے ایک عجیب و غریب فرمائش کر دی۔ کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ارینا ایک شادی شدہ لڑکی تھی۔ وہ ایک 2 سال کی بچی کی ماں تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ایک بچے کی ماں ہوگی، کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت تھی جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی سہیلیاں اکثر اسے چھیڑتی تھی کہ تم پر کوئی جن بھوت عاشق ہو جائے گا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا مذاق مذاق میں کہیں یہ بات ایک دن خوفناک حقیقت بن کر ارینا کے پیچھے پڑ جائے گی۔ اس کا شوہر جبران ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور وہ صبح 8 بجے آفس نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ ارینا تب تک گھر میں اکیلی ہوتی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ان کے گھر کے پاس رہنے والے پڑوسی بہت اچھے لوگ تھے، اس لیے جبران کبھی بھی ارینا کے گھر میں اکیلے ہونے پر فکر مند نہیں ہوا۔ جبران کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی زیادہ امیر لوگ تھے، مگر اس سب کے باوجود ارینا اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ لیکن کبھی کبھی زندگی میں اس قدر عجیب و غریب خوفناک واقعات پیش آتے ہیں کہ اچھی خاصی سکون والی زندگی قیامت بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ارینا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک صبح جبران آفس کے لیے نکل گیا۔ ارینا نے گھر کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا اور وہ ہمیشہ جبران کے جانے کے بعد گھر کے دروازے اندر سے بند کر دیتی تھی۔ حسب معمول وہ گھر کے کام کر رہی تھی اور اس کی بیٹی کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک اسے گھر میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے چھت سے کوئی بھاری چیز گر گئی ہو۔ ارینا کچن سے نکل کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ سامنے ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ ارینا اس آدمی کو اپنے گھر میں دیکھ کر بری طرح حیران تھی۔ آخر وہ کون تھا اور اس کے گھر میں کیسے آیا، کیونکہ گھر کے سارے دروازے اندر سے بند تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر ارینا اتنی حیران تھی کہ چیخ بھی نہیں سکی۔ پھر ہکلاتے ہوئے بولی کہ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، میں اگر تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تم یقین نہیں کرو گی۔ ارینا اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے بولی، تم جو بھی ہو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، نہیں تو میں اپنے شوہر کو بلاؤں گی۔ وہ آدمی ارینا کی بات سن کر ہنسنے لگا، تم کس شوہر کی بات کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو میں ہوں۔ ارینا نے غصے سے اسے دیکھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ جو بھی ہو نکل جاؤ تم میرے گھر سے، نہ تو تم مجھے اپنے گھر سے باہر نکال سکتی ہو اور نہ ہی اپنی زندگی سے۔ ارینا نے غصے سے اس آدمی کو دیکھا، وہ اسے باتوں سے سمجھا کر اپنا وقت ضائع کر رہی تھی۔ بہتر حل یہی تھا کہ وہ جبران کو کال کر کے گھر بلاتی۔ اس نے جلدی جلدی جبران کو نمبر ملانا شروع کیا۔ وہ آدمی وہیں کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ تم رکو، ابھی بندوبست کرتی ہوں تمہارا۔ دوسری طرف کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو جبران، جلدی سے گھر آ جاؤ، ایک پاگل گھر میں گھس آیا ہے۔ جبران نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ارینا نے گھور کر دیکھا، اب بھاگنا مت، میرا شوہر آ رہا ہے، وہ تمہاری اچھی دھلائی کرے گا۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا، تم بے وقوف ہو لڑکی، تمہارا شوہر میں ہوں، جانے کس کو بلایا ہے تم نے؟ ارینا کچھ نہ بولی، مگر وہ بہت ڈر رہی تھی۔ جبران کو کال کرنے کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آ سکتے اور 1 گھنٹے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ آدمی ارینا کی طرف بڑھنے لگا۔ ارینا نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، وہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، مگر اس آدمی نے کچھ نہ سنا اور اس کے پاس قدم با قدم آتا رہا۔ ارینا کو کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اس آدمی نے غصے سے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں، ایک جن زادہ ہوں۔ ارینا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ غصے سے بولی، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ جن زادے بولو گے تو میں ڈر جاؤں گی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ جن زادہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔
وہ وہی ہاتھ باندھ کر اعتماد سے کھڑا ہوا اور ارینا خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی اور سوچ رہی تھی کیسے اس آدمی کو اپنے گھر سے باہر نکالے۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خوفناک خیال آیا۔ وہ بھاگ کر جبران کے کمرے میں گئی اور دراز سے جبران کی پستول نکالی اور واپس اس آدمی کے پاس آ کر پستول تان کر بولی، رک جاؤ، میں گولی چلا دوں گی۔ مگر وہ آدمی نہیں رکا۔ ارینا کو اپنی عزت خطرے میں نظر آئی اور اس نے خود کو بچانے کے لیے 1 2 3 گولیاں اس آدمی پر چلائی، مگر یہ دیکھ کر اسے شدید صدمہ لگا کہ اس آدمی کو کوئی بھی گولی نہیں لگی۔ ہر گولی اس کے سینے سے پار ہو کر نکل گئی اور وہ ہنس رہا تھا، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر ارینا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس آدمی کی اچانک شکل تبدیل ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ لمبے اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا۔ ارینا کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے کچن کی طرف بھاگی، لیکن وہ جن اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ ارینا اس بھیانک جن کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ وہ جن ہنستے ہوئے ارینا کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر ارینا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، تم جو بھی ہو مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ جن وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس جن نے ایک عجیب بات کہی، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ارینا نے روتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط؟ جن نے ایک انوکھی شرط بتائی جسے سن کر ارینا کے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ تمہیں اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ ارینا اس جن کی بات سن کر حیران رہ گئی اور پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ جن نے بڑی گہری نظروں سے ارینا کو دیکھنے کے بعد کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم ایک رات میرے ساتھ گزارو، پھر 9 مہینے بعد تمہارے پیٹ میں میرا بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس بچے کو میں آ کر لے جاؤں گا۔ ارینا کے سر پر 7 آسمان گر گئے۔ وہ جتنا زیادہ اس جن کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی شرط سن کر ڈر رہی تھی۔ پھر ارینا نے روتے ہوئے اس جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جن نے غصے سے ارینا کو دیکھا اور کمرے میں جا کر ارینا کی سوئی ہوئی بیٹی کو اٹھا لیا اور دانت پیس کر بولا، اگر تم اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو اپنی یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ارینا زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ پھر اس جن نے ارینا کی بیٹی اسے واپس کر دی اور جاتے جاتے بولا، میں رات کو واپس آؤں گا اور تم رات کو اپنے شوہر کو بیہوش کر کے سلا دینا، پھر تم ساری رات میرے ساتھ گزارو گی۔ اگر اس بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جنزادہ وہاں سے غائب ہو گیا اور ارینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اس جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور وہ اس کی شرط ماننے پر مجبور تھی اور وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ رات ہو گئی۔ ارینا کا شوہر آفس سے گھر واپس آ گیا۔ ارینا نے جبران کو کھانا دیا اور کھانے کے دوران جبران نے نوٹ کیا کہ ارینا کچھ اداس ہے۔ اس نے ارینا سے پوچھا، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ ارینا، کیا بات ہے؟ ارینا نے حیران جبران کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ رات کے وقت اس نے جبران کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کے اسے پلا دی۔ جبران کو بے ہوش کر کے وہ خود بھی سو گئی۔ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب ارینا کے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنی۔ جبران چنانچہ بے ہوشی کی دوا کھا کر سو رہا تھا، اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارینا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے سامنے دیکھا، وہ جن زادہ سامنے کھڑا تھا۔ ارینا اس جن زادے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس جن زادے نے ارینا سے پوچھا، کیا تم تیار ہو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے؟ ارینا نے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس جن زادے سے کہا، پلیز چھوڑ دو، مجھے یہ کام بہت مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جن زادے نے غصے سے کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا صبح کے وقت، اگر تم وعدے سے مکر گئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ ارینا مجبور تھی، بات مان گئی۔ وہ جن ارینا کو دوسرے کمرے میں لے گیا، ارینا کے سارے کپڑے اتار دیا، پھر ارینا کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ارینا روتی رہی اور وہ جن زادہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا رہا۔ 4 گھنٹے مسلسل ارینا کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا۔ ارینا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی۔ اس جن زادے نے جاتے جاتے کہا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے اور 9 مہینے بعد واپس آؤں گا۔ میرا بچہ تمہارے پیٹ میں امانت ہوگا۔ اگر میرے
میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زادہ وہاں سے چلا گیا اور ارینا ایک بار پھر رونے لگی۔ اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارینا کے پیٹ میں اس جن کا بچہ پلنے لگا اور ارینا پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیٹ میں بہت بڑا پتھر پل رہا ہو۔ وہ بہت مجبور تھی، اس بچے کو نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے وجود سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کمزور ہوتی گئی اور اکثر بیمار رہنے لگی، مگر اس نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا رکھی تھی اور اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو اس کی زندگی میں کیا طوفان آئے گا۔ بچہ 3 مہینے کا ہو گیا اور پیٹ میں حرکت کرنے لگا۔ اس کی حرکت عام بچوں سے الگ تھی۔ ارینا کو لگا کہ وہ اس بچے کو پالتے پالتے مر جائے گی اور وہ اپنی خوراک میں اضافہ کر رہی تھی دن رات، اور پھر وہ کمزور رہنے لگی تھی۔ جب بچہ 7 مہینوں کا ہوا اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ وہ گھر بیٹھ گئی۔ اسی دوران وہ جن ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ ارینا کو یہ ڈر بھی تھا اگر وہ اپنا بچہ لینے نہیں آیا تو وہ بچہ اس کی زندگی میں طوفان لے کر آئے گا۔ جب جبران نے ارینا کی بیماری اور کمزوری والی حالت دیکھی تو وہ اسے مشورہ دینے لگا، کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، مگر ارینا کو ڈر تھا کہ اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی یا الٹرا ساؤنڈ کروا لیا تو جبران کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے وہ کبھی ہسپتال نہیں گئی، لیکن اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی، اس کا پیٹ گھڑے سے زیادہ بھاری ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجبوراً جبران اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے تھوڑی دیر ارینا کا چیک اپ کیا۔ پھر جب اس کا گائنیکالوجسٹ نے ارینا کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کی ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ ارینا سب سمجھ گئی۔ جبران نے ڈاکٹر کو چیختے سنا تو ڈاکٹر سے پوچھا، کیا ہوا، آپ چیخ کیوں رہی ہیں؟ اس لیڈی ڈاکٹر کا جواب سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جبران نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ چیخ کیوں رہی ہیں تو اس نے بتایا کہ آپ کی مسز کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے بلکہ عجیب و غریب جانور ہے۔ جلد ہی اپنی بیوی کے پیٹ سے یہ خوفناک جانور باہر نکالو، نہیں تو یہ بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اس ڈاکٹر کی بات سن کر جبران حیران ہو گیا اور ارینا پریشان ہو گئی۔ گھر آ کر جبران نے ارینا سے پوچھا، یہ تمہارے پیٹ میں کیا جانور ہے؟ ارینا، یہ کیسے آیا تمہارے پیٹ کے اندر؟ اب کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ارینا نے حیران جبران کو سب بتانے کا فیصلہ کر لیا اور روتے ہوئے ساری سچائی جبران کو بتا دی کہ کس طرح ایک جنزاد نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ جبران یہ سن کر بہت حیران ہوا اور ارینا پر غصہ بھی۔ وہ غصے میں بولا کہ کس طرح ایک جن نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ جبران یہ سن کر بہت حیران ہوا اور ارینا پر غصہ بھی۔ وہ غصے میں بولا، کیا تم پاگل ہو ارینا؟ یہ سب کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا دیتی، یہ کیا کر دیا تم نے اپنے ساتھ، اور ہم سب کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دی۔ یہ سن کر ارینا مزید رونے لگی۔ پھر جبران نے ایک بڑے عامل سے رابطہ کیا۔ وہ عامل کو گھر میں لے آیا۔ اس عامل نے ارینا کا جائزہ لیا اور اس کے پیٹ کے اندر بچے کا بھی جائزہ لیا اور نرمی سے بولا، یہ بات تمہیں اس وقت بتانی چاہیے تھی جب وہ جنزادہ تمہارے پاس آیا تھا، تب اس کا کوئی حل نکلتا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تمہیں اس بچے کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر تم نے بچے کو پیدا نہیں کیا یا بچے کو کوئی نقصان پہنچایا تو وہ جن تمہاری 7 نسلیں تباہ کر دے گا، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم بچے کو پیدا کرو۔ جبران اور ارینا اس عامل کی بات سن کر مزید پریشان ہوئے۔ وہ عامل وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 9واں مہینہ شروع ہو گیا۔ ارینا کے ساتھ ساتھ جبران بھی پریشان رہنے لگا۔ پھر بچے کی پیدائش سے 4 دن پہلے جبران نے ایک نرس کو راضی کر لیا کہ وہ بچہ پیدا کرے، کیونکہ ہسپتال میں تو یہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں مزید خطرہ ہو سکتا تھا۔ جبران نے اس نرس کو ساری بات بتا دی۔ اس نرس نے بچے کو پیدا کرنے کی 4 لاکھ فیس مانگی، جو کہ جبران کے لیے بہت زیادہ رقم تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اس لیے جبران نے 4 لاکھ روپے میں اس نرس سے معاہدہ کر لیا۔ پھر ایک رات آئی جب ڈیلیوری کا وقت آیا۔ ڈیلیوری رات کے وقت ہوئی، یہاں سے تھوڑا شارٹ کر دیا میں نے۔ اس نرس نے بہت مشکل سے بچے کو پیدا کیا۔ جب بچہ باہر نکلا تو وہ نرس بچے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ ایک کالے رنگ کا عجیب و غریب بچہ جس کا سر بہت خوفناک تھا۔ وہ نرس بچہ پیدا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جبران اور ارینا اس بچے کو دیکھنے لگے۔ وہ ایک عجیب و غریب خوفناک بچہ تھا۔
وہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ جن زادہ اس بچے کو لینے نہیں آیا تو وہ بچہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ پھر وہ رات گزر گئی۔ جب صبح ہونے والی تھی تو وہ جن زادہ ٹھیک 9 مہینے بعد ارینا کے پاس آیا۔ جبران بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ پھر وہ جن زادہ ارینا کے پاس چلا آیا اور اس جن زادے نے مسکراتے ہوئے ارینا اور جبران کو دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا کہ بہت شکریہ، تم لوگوں کا یہ بہت مشکل کام تھا لیکن تم نے کر دکھایا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس جن زادے نے ایک بہت بڑے بنگلے کے کاغذات اور چابی جبران کو دیتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ گھر تم لوگوں کا ہوا۔ تم لوگوں نے اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کیا۔ یہ تم لوگوں کا احسان ہے اور میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ گھر تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ جبران اور ارینا بہت خوش ہوئے۔ وہ جن زادہ اپنے بچے کو اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر جب جبران اور ارینا اس جن زادے کے دیے ہوئے بنگلے میں گئے تو وہ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی بنگلہ تھا وہ۔ پھر جبران اور ارینا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنے لگے۔